ٹونی اچھے موسم کا مزہ لینے اور سیر کی نیت سے اپنے گھونسلے سے اڑی۔ وہ ہنستی کھیلتی اپنی اڑان کا مزہ لے رہی تھی کہ اسے کچھ بھوک محسوس ہوئی۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے تو اڑتے اڑتے بھوک لگ گئی۔ اب یہاں مجھے کھانے کو بھلا کیا مل سکتا ہے؟ چلو کچھ ڈھونڈتی ہوں۔ اڑتے اڑتے اسے دور ایک درخت پہ لال پکا ہوا سیب لٹکتا دکھائی دیا۔ ارے واہ اوپر والے، کیا شاندار قسمت پائی ہے میں نے۔ یہ سیب تو دیکھنے میں ہی بہت میٹھا اور لذیذ معلوم ہوتا ہے۔ چلو جلدی سے اس سیب کے پاس جاتی ہوں اور کچھ پیٹ پوجا کرتی ہوں۔ اب ٹونی اپنی بھوک کو مٹانے اس سیب کے درخت کے پاس پہنچتی ہے، لیکن وہاں کیا دیکھتی ہے کہ اسے پہلے سے ہی چنکی وہاں سے موجود ہے اور سیب کو کھانے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ ارے ارے یہ کیا؟ یہ تو چنکی ہے۔ لگتا ہے اس نے یہ سیب مجھ سے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ اب کیا کروں؟ اسے سیب کھانے سے کیسے روکوں؟ چلو اس کے پاس جاتی ہوں۔ ٹونی اپنی سہیلی چنکی کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ چنکی اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ ارے ٹونی، تم یہاں کیسے؟ چلو اچھا ہوا آج تم سے ملاقات ہو گئی۔ ہاں میں بس یہاں سے گزر رہی تھی تو تمہیں دیکھ کر رک گئی۔ اب ٹونی نے دل میں سوچا ایسا کیا کروں کہ چنکی یہ سیب نہ کھائے اور یہاں سے چلی جائے۔ ایسا کرتی ہوں اسے کبوتر بہن کے پاس بھیج دیتی ہوں، لیکن یہ تو جھوٹ ہے۔ کوئی بات نہیں، ایک جھوٹ بولنے سے آخر کیا ہو جائے گا۔ اتنے میں ٹونی کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور اس نے چنکی سے کہا، ارے چنکی، میں تو تمہیں بتانا بھول ہی گئی۔ ابھی جب میں اس طرف آ رہی تھی تو مجھے کبوتر بہن ملی تھی۔ انہوں نے مجھے بولا کہ اگر چنکی ملے تو اسے میرے پاس بھیج دینا۔ تمہیں ابھی ان کے پاس جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے انہیں کوئی بہت ضروری کام ہو۔ ٹونی کی یہ بات سنتے ہی چنکی دوڑی دوڑی اپنی پیاری دوست کبوتر بہن کے پاس جا پہنچی۔ کبوتر بہن کی جنگل میں بہت عزت تھی، سب ہی ان کی بات سنتے اور مانتے تھے۔ چنکی ٹونی کی یہ چال سمجھ نہ سکی اور سیب درخت پر لگا چھوڑ کر کبوتر بہن کے پاس پہنچی اور بولی، کبوتر بہن، آپ نے مجھے کیسے یاد کیا؟ آپ کو کوئی ضروری کام ہے تو مجھے بتائیے۔ کبوتر بہن جو اس پورے معاملے سے نا واقف تھی بولی، کیا کام؟ کیا مطلب؟ مجھے تو کوئی ضروری کام نہیں۔ تمہیں یہاں کس نے بھیجا؟ مجھے تو ٹونی ملی تھی، اس نے کہا کہ کبوتر بہن کو تم سے بہت ضروری کام ہے، ابھی ان کے پاس جاؤ، اس لیے میں آپ کے پاس دوڑی آئی۔ کبوتر بہن سمجھ گئی کہ ٹونی نے جھوٹ بولا ہے، لیکن کبوتر بہن نے دل میں سوچا کہ اگر میں یہ چنکی کو بتا دوں تو دونوں کی دوستی خراب ہو سکتی ہے۔ اس لیے کبوتر بہن نے سوچا کہ ٹونی سے میں بعد میں اس بارے میں پوچھ لوں گی، ابھی چنکی کو جھوٹ کے بارے میں بتانا مناسب نہیں۔ اس لیے کبوتر بہن بولی، ارے ہاں چنکی، میں نے بلایا تو تھا مگر ابھی یاد نہیں کہ کیا کام تھا۔ جب یاد آئے گا تب بلا لوں گی تمہیں، ابھی تم جا سکتی ہو۔ ٹھیک ہے کبوتر بہن، جیسا آپ بولیں۔ وہاں دوسری طرف ٹونی نے چنکی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور جلدی جلدی درخت پر لگا سیب کھانا شروع کر دیا۔ ارے واہ، کیا ہی مزیدار سیب ہے، بڑا ہی میٹھا۔ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، جلدی جلدی سیب کھا لیتی ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ میرا جھوٹ پکڑا جائے۔ شاید مجھے چنکی سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ چلو خیر، آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گی۔ اب کچھ دیر گزرنے کے بعد چنکی درخت پر واپس آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سیب درخت پر موجود نہیں ہے۔ ٹونی چنکی کو دیکھ کر وہاں سے جانا چاہتی ہے، مگر چنکی کہتی ہے، ارے ٹونی، کہاں جا رہی ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ سیب کہاں گیا؟ ٹونی دل میں کہتی ہے، ارے باپ رے، اب کیا کروں؟ اب کیسے بتاؤں کہ سیب میں نے کھایا ہے؟ نہیں، ایسے تو چنکی مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ چلو کوئی بات نہیں، جب ایک جھوٹ بول ہی دیا تو دوبارہ بولنے میں کیا جاتا ہے۔ ارے چنکی، پتہ ہے کیا ہوا؟ اس درخت پر جو گلہری رہتی ہے اس نے تمہارا سیب کھا لیا اور جلدی سے بھاگ گئی۔ اوہ، یہ کیا ہوا؟ اتنی مشکل سے کچھ کھانے کو ملا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں
اب چلتی ہوں چنکی۔ ارے ٹونی رکو، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے اس درخت پہ تو کوئی گلہری نہیں رہتی۔ جب میں یہاں سے گئی تب بھی یہاں کوئی گلہری نہیں تھی۔ ٹونی دل میں سوچتی ہے، ارے رے اب کیا کروں، پہلے ہی اتنے جھوٹ بول چکی ہوں، لیکن اب یہاں سے جانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی پڑے گا۔ ارے چنکی، جب تم یہاں سے گئی تب ہی ایک گلہری دوسرے درخت سے یہاں آ پہنچی۔ میں نے اسے بہت روکا لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور سیب کھا گئی۔ ٹونی نے ایک بار پھر جھوٹ سے بھری کہانی چنکی کو سنا دی۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، وہ سیب شاید اسی کے نصیب میں تھا۔ ٹونی نے سوچا اب مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے ورنہ مزید جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ اچھا چنکی، میں چلتی ہوں، مجھے بہت سے کام ہے۔ ٹھیک ہے ٹونی، تم جا سکتی ہو۔ اب ٹونی جلد ہی وہاں سے اڑ گئی۔ ٹونی چڑیا وہاں سے نکل کر اپنے گھونسلے کی جانب بڑھتی ہے۔ راستے میں وہ ایک بار پھر جھوٹ نہ بولنے کا سوچتی ہے۔ یہ میں نے کیا کر دیا، اپنی اتنی پیاری دوست سے اتنے جھوٹ بول دیے۔ اب میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ ابھی ٹونی یہ سب سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اسے سامنے سے ببلی کبوتر آتی ہوئی دکھتی ہے۔ وہ ٹونی کو آواز دے کر روکتی ہے۔ ببلی کبوتر، ارے ٹونی رکو، اکیلے کہاں جا رہی ہو؟ میرا گھونسلہ بھی اسی طرف ہے، ہم ساتھ ہی چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے ببلی، تم میرے ساتھ آ سکتی ہو۔ اب راستے میں ساتھ ساتھ اڑتے ہوئے ببلی کبوتر ٹونی سے بولی، ارے ٹونی آج تو تم نے موسم کا خوب مزہ لیا اور پھر تمہیں وہ لال سیب بھی کھانے کو ملا، واہ بھئی واہ۔ ٹونی یہ سنتے ہی بہت گھبرائی، اس کے چہرے سے پریشانی جھلکنے لگی۔ کیا سیب؟ کون سا سیب؟ تم یہ کیا بات کر رہی ہو؟ ارے وہی سیب جو تم اس درخت پر بیٹھ کر کھا رہی تھی، میں نے تمہیں دور سے سیب کھاتے دیکھ لیا تھا۔ کون، میں؟ ارے نہیں نہیں ببلی، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ کوئی اور ہوگا، میں نہیں۔ کیا؟ لیکن مجھے تو لگا وہ تم ہی ہو، اور پھر تم چنکی سے بات بھی کر رہی تھی۔ ارے نہیں نہیں ببلی، میں تو آج اس طرف سے گزری ہی نہیں، اور چنکی؟ نہیں نہیں، میں تو آج چنکی سے ملی ہی نہیں۔ کیا وہ تم نہیں تھی؟ اچھا ہو سکتا ہے مجھے دور سے صاف نظر نہ آیا ہو۔ جی ہاں بالکل، تم نے بہت دور سے دیکھا ہوگا، وہ میں نہیں۔ اب ٹونی کا گھونسلہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے گھونسلے میں چلی جاتی ہے۔ اب ٹونی چڑیا گھبرائی ہوئی اپنے گھونسلے میں پہنچ جاتی ہے اور سوچنے لگتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے مزے سے سیب تو کھا لیا مگر دل بہت اداس ہو گیا ہے۔ میں نے آج چنکی سے اور پھر ببلی سے بہت جھوٹ بولے۔ اگر انہیں پتا چل گیا تو میں نے جھوٹ بولا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، دوستی ختم کر دیں گے، میں اکیلی رہ جاؤں گی اور بہن کبوتر بھی میرے بارے میں کیا سوچتی ہوں گی۔ اب بیچاری ٹونی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ وہاں دوسری طرف ببلی یہ سمجھ چکی ہوتی ہے کہ ٹونی نے اس سے جھوٹ بولا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آخر ٹونی کو کیا ہوا ہے؟ آخر اس نے مجھ سے اتنے جھوٹ کیوں بولے؟ وہ تو میری بہت اچھی دوست ہے، تو پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو اسے ہی سیب کھاتے دیکھا تھا، تو پھر اس نے انکار کیوں کیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹونی کو جھوٹ کی عادت ہو جائے، ایسے تو وہ خود کو مشکل میں ڈال لے گی۔ چلو میں بہن کبوتر کے پاس جاتی ہوں، وہ ہی ٹونی کو سمجھا سکتی ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنی بری عادت ہے۔ اب ببلی بہن کبوتر کے پاس جاتی ہے جو پہلے ہی ٹونی کے جھوٹ کے بارے میں جانتی ہے۔ ارے ببلی تم کیسی ہو؟ یہاں کیسے آنا ہوا؟ میں تو ٹھیک ہوں بہن کبوتر، لیکن ٹونی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ٹونی کو؟ کیا ہوا ٹونی کو؟ وہ ٹھیک تو ہے۔ ہوا یہ کہ ٹونی نے مجھ سے جھوٹ بولا، میں نے اسے سیب کھاتے دیکھا لیکن جب اس بارے میں پوچھا تو اس نے انکار کر دیا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ وہ چنکی سے نہیں ملی، جبکہ میں نے اسے چنکی کے ساتھ دیکھا تھا۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ آپ اسے سمجھائیں بہن کبوتر، وہ آپ کی بات ضرور مانے گی۔ ہاں ببلی تم ٹھیک کہتی ہو، اب تو ٹونی سے بات کرنی ہی پڑے گی،
مجھے یقین ہے کہ اس نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا، وہ نادان ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جلد از جلد اس سے بات کریں، آخر اسے کیا پریشانی ہے؟ ہم سب اس کے بہت اچھے دوست ہیں، اسے معاف کر دیں گے اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، میں ٹونی کے پاس جاتی ہوں۔ ببلی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب میں سمجھی، ٹونی نے چنکی کو جھوٹ بول کر میرے پاس بھیج دیا اور سیب خود کھا لیا، پھر چنکی سے جھوٹ بولا اور پھر ببلی سے بھی۔ اب مجھے سارا کھیل سمجھ آ گیا، چلو ٹونی کے پاس چل جاتی ہوں۔ اب بہن کبوتر ٹونی کے پاس جاتی ہے اور اسے روتا دیکھ کر پوچھتی ہے، ارے ٹونی، یہ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ آخر کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گی۔ ٹونی روتے ہوئے بولی، کیا بتاؤں آپ کو، آج میرا دن بہت برا گزرا۔ آج میں نے اپنی دوست سے جھوٹ بولا اور اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے بہت سے اور جھوٹ بولے، چنکی اور ببلی سے بھی۔ میں جانتی ہوں ٹونی، مجھے تمہارے جھوٹ کے بارے میں علم ہو گیا تھا، اس لیے میں تم سے بات کرنے آئی ہوں۔ لیکن اچھی بات ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے۔ جھوٹ ایسی ہی چیز ہے، ہمیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، اس لیے ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے اور سچ بولنا چاہیے۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، تم چنکی کے پاس جاؤ اور سارا قصہ بتا دو، وہ بہت اچھی ہے، تمہیں معاف کر دے گی اور اس طرح تمہیں بھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا، مجھے اب سچ بولنا چاہیے، بہت ہو گیا جھوٹ۔ شکریہ بہن کبوتر، آپ نے میری مشکل آسان کر دی۔ اب ٹونی اداس چہرہ لیے چنکی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، چنکی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے کہوں۔ دراصل تمہارا وہ سیب میں نے ہی کھایا تھا، تمہیں بہن کبوتر نے نہیں بلایا تھا، وہ جھوٹ تھا۔ میں نے جھوٹ بول کر تمہیں بہن کبوتر کے پاس بھیج دیا تاکہ سیب خود کھا سکوں۔ سیب گلہری نے نہیں، میں نے کھایا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے اور ببلی سے بھی بہت جھوٹ بولے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ ٹونی رونے لگتی ہے۔ ارے ٹونی، رو مت میری دوست، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، ہم بہت اچھے دوست ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ کیا واقعی تم مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ ارے نہیں ٹونی، ہرگز نہیں۔ شکریہ چنکی، میں بھی اب وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی، پکا وعدہ۔ ٹونی اب خوشی خوشی اپنے گھونسلے میں واپس چلی جاتی ہے۔ ٹونی اپنے گھونسلے میں جا کر سوچنے لگتی ہے کہ چنکی کو تو میں نے سب کچھ سچ بتا دیا، دل پھر بھی اداس ہے، لیکن ببلی سے جو جھوٹ بولے اس کا کیا؟ مجھے اس کے پاس جا کر اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور سارا سچ بتانا چاہیے۔ کاش کہ میں نے اتنے جھوٹ نہ بولے ہوتے تو اب مجھے اتنا کچھ نہ کرنا پڑتا۔ اب ٹونی ببلی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، ببلی، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں ٹونی، بولو کیا ہوا؟ تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو۔ دراصل مجھے تم سے معافی مانگنی ہے۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، وہاں سیب کے درخت پر میں ہی تھی، تم نے کسی اور کو نہیں، مجھے ہی دیکھا تھا۔ میں ڈر گئی تھی، اس لیے تم سے جھوٹ پہ جھوٹ بولے۔ ٹونی میری دوست، کوئی بات نہیں، تم پریشان مت ہو، تم نے ہماری دوستی کا خیال رکھا، اس لیے سچ بتانے آ گئی۔ سچ بولنے والوں کو تو سب پسند کرتے ہیں اور معاف بھی کرتے ہیں، اسی لیے میں نے بھی تمہیں معاف کیا۔ تم دل کی بہت اچھی ہو ٹونی، تم اب فکر مت کرو اور آرام سے اپنے گھونسلے میں واپس جاؤ۔ اب ٹونی کے دل سے سارا بوجھ اتر جاتا ہے اور وہ خوشی خوشی اڑنے لگتی ہے، گاتی ہے اور جھومتی ہے۔ شکر ہے اوپر والے، اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا، میں نے سب کو سچ بتا دیا۔ سچ بولنے سے دل کو کتنا سکون ملا۔ آج میں نے بہت اچھا سبق سیکھا کہ جھوٹ بولنے سے ہم بہت مشکل میں پھنس جاتے ہیں، اسی لیے اب میں ہمیشہ سچ بولوں گی۔